الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 215 تک ہم نے پڑھا تھا، اور ہم قرآن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور پہلے انبیاؤں کے واقعات پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت، اہمیت بتائی، شیاطین، جنات اور فرشتوں کے بارے میں بتایا، کون قرآن لے کے اترتا ہے، ٹھیک ہے، شیاطین اور جنات اس کو نہیں سن سکتے، نہ ان میں یہ طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ اس کو سن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ کریں، تو صفا کی پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ پھر ابو لہب والا واقعہ چلا کہ اس نے کیا کہا، اللہ نے کون سی صورت نازل کری، اور کس طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، سخت ترین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنا بازو جھکا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کریں اور مومنوں میں سے ہو، یعنی ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، یا ان کو اپنا ساتھی سمجھیں کہ جو مومن ہو جائیں اور آپ کی پیروی کریں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی تو آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھو نافرمانی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ مسلمان تو ہے بدعتوں میں پڑ گیا، مسلمان تو ہے شرکیہ چیزوں میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اب میرا ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام تھا دین پہنچا دینا، اب جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ حساب لے گا۔ اگر کوئی غلط سنت چھوڑ کے بدعت کی طرف جاتے ہو، ٹھیک ہے، توحید چھوڑ کے شرک کی طرف جاتے ہو تو اللہ تم سے حساب لے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مرتد ہو جانا، کہ جو دین اسلام سے مرتد ہو کے کافر ہو گیا، اس کی سزا موت ہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، جو بالکل دین اسلام چھوڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، اس کی سزا کے بارے میں موت آئے۔ اور جو دین اسلام میں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کسی سے حساب نہیں لیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اسی اللہ پر توکل کیجئے آپ جو نہایت غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پر توکل جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پہ توکل لوگ کہتے تو ہیں لیکن پتہ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اللہ پہ توکل کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس راستے بند ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کیا جائے، اور 2 نمبر راستے آپ کے پاس کھلے ہوئے ہوں، لیکن آپ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو درست کر دے گا اور یہاں معاملات کو بہتر بنا دے گا۔ کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، کوئی ایسا کام آ جائے جو انسان سے نہیں ہو رہا ہو، وہ سوچے کہ یار فلاں کی مدد میں اگر لوں تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہوگا، اور وہ اس وقت اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی خود مددگار پیدا کرے گا، ہم جھوٹ بول کر یا کسی کو رشوت کھلا کے پیسہ دے کے اپنا کوئی کام ہم نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، یہ توکل ہے اللہ پر۔ خیر اس کی بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، قیام میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رکھے ہوا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر انسان کو ہی دیکھتا ہے، لیکن خاص کر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچا پائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت،
جب آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں جب بھی، اور جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جب صحابہ کرام کے ساتھ رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. آپ بس اللہ کا کلام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیجیے. ٹھیک ہے. إنه هو السميع العليم. بلا شبہ وہی اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں پر رک جائیں، آپ فلاں گھر میں چلے جائیں، آپ فلاں گھر سے نہ نکلیں. بہت سارے واقعات ہیں اس کے کہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہے آخری وقت تک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں ہی ان کے روح قبض کری، کسی دشمن کے وار سے وہ انتقال نہیں ہوا ان کا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں خبر دوں کس پر نازل ہوتے ہیں شیطان. اب دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے آیت، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں شیاطین کس پر آتے ہیں. یہ ہے اصل چیز سننے والی، کہ کون ایسا ہے انسانوں میں کہ جس پہ شیاطین آتے ہیں اور جس کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں، اور شیطان انہیں دوست رکھتے ہیں، ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں. اس کا جواب قرآن میں ہی ہے اگلی آیت میں، کہ ہم چلتے ہیں کہ اصل میں کس پر آتے ہیں شیاطین. شیاطین کس سے خوش ہوتے ہیں، کس کی آگے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرے یا ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہو. کس پر سنو اب. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. شیطان آتے ہیں ہر سخت جھوٹے شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے، اس پر آتے ہیں گنہگار پر. جھوٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سب گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ، آدمی جھوٹ سے بچے، کیونکہ یہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 جھوٹ بولتا ہے. ایک دفعہ سچ بول کے برا بن جائے، برا بن جائے، اچھا بن جائے، اچھا بن جائے، وہ ایک ہی دفعہ بولنا پڑے گا. لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کو چھپانے کے لیے دوسرا، اچھا پھر کیا ہوا تھا، پھر تو یہ کیسے ہوا تھا، پھر تیسرا، یار تم نے تو یہ نہیں بتایا تو پھر چوتھا جھوٹ، کرتے کرتے ایک جھوٹ، 2، 30، 4، 5، 6، 10، 100، 50 چلتے رہتے ہیں جھوٹ. اور یہ شیطان کا کام ہے. یاد نہیں وہ حدیث جب آیت الکرسی سکھائی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، گو کہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچ کہہ گیا. جھوٹا کہا تھا شیطان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جھوٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے. یہ ذہن میں رکھو ہر کوئی، چاہے بہن بھائیوں سے بات کرو، ماں باپ سے بات کرو، ٹیچر سے بات کرو، ایک دفعہ کی بات ہوگی نا انسان سچ بول دے، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے اس نے جھوٹ تو نہیں بولا. تمہیں یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک دفعہ، کئی دفعہ ٹیسٹ ہوا لیکن ایک دفعہ ٹیسٹ لیا تھا، نمازوں کا ٹیسٹ تھا، کہ 1 مہینے کی نمازیں جس میں اور بھی سارے بچے تھے، کہ سب کی 1 مہینے کی نمازیں 5 وقت کی، کہ ماں باپ سے سائن ہوئے آگے چیک کر رہے تھے ہم روزانہ کس نے کون سی نماز پڑھی ہے، آگے والدین کے سائن تھے، پیرنٹس کے، امی کے یا فادر کے یا مدر کے، کسی کے بھی، اور روز نمبر کاؤنٹ ہوتے تھے. یاد ہے؟ اس میں ایک بچہ ایسا تھا جس نے کسی دن 1 وقت کی نماز پڑھی ہوتی تھی، کسی دن 2 وقت کی، کسی دن 1 وقت کی، کسی دن 2 وقت کی، اور صرف اسی میں اپنے ماں کے سائن وہ کراتا تو باقی نمازوں میں 0 ڈالتا تھا. لیکن میں نے فرسٹ اس کو کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی کاپی سے لگ رہا تھا مجھے اس نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. باقی تمام بچے 5 وقت کی نمازیں، کسی نے 4 وقت کی نمازیں، اور یہ پیرنٹس کے سائن، ساری چیزیں، ساری سنتیں سب پوری ہو رہی ہیں. ہم خود آتے جاتے دیکھتے تھے وہ بچے نمازوں کے ٹائم پہ کھیل رہے ہیں لیکن سائن ہوئے ہوئے ہوتے تھے ان کی نمازوں پہ. تو اس بچے نے سچ بولا تھا، جو پڑھی نماز اس پہ سائن کرا لی، جو نہیں پڑھی اس نے 0 ڈال دیا یا کراس مار دیا کہ یہ پڑھی نہیں تھی. جھوٹ نہیں بولا اس نے. سب سے کم نمبر آئے تھے لیکن میں نے اس کو فرسٹ کر دیا تھا.
اتنی طاقت ہے سچ میں. اور اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ گناہ ایکسیپٹ کرے اور اللہ کے آگے جھک جائے اور کہہ دے یا اللہ ہوا ہی ہے. ریزن نہیں مانگتا اللہ کہ یوں ہو گیا تو اس نے بھی تو جھوٹ بولا تھا، میں نے بھی جھوٹ بول دیا. اس نے بھی تو مجھ سے رشتہ داری ختم کری تھی، میں نے بھی کر دی. اس نے بھی تو شادی میں ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا، کارڈ نہیں دیا تھا، ہم بھی نہیں بلا رہے. اس نے بھی تو دعوت میں نہیں بلایا تھا، اس نے بھی تو سلام نہیں کیا تھا، ہم بھی نہیں کر رہے. ریزن نہیں، اللہ کے آگے جھک جائے اور معافی مانگ لے کہ یا اللہ ہاں میرا ہی قصور ہے، میں ہی گنہگار ہوں، بس تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے. ختم. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی معاف کرنے والا ہے. جھوٹ سب سے بڑی جو ہے نا جڑ ہے گناہوں کی. جتنے بھی بڑے گنہگار ہیں نا، جتنے بھی بڑے بڑے گنہگار ہیں، انہوں نے ابتدا جھوٹ سے کری اور بڑے بڑے گنہگار بن گئے. شروع میں ہی اتنی کچی عمر میں، چھوٹی عمر میں ہی جو ہے نا جھوٹ سے بچو، ہمیشہ سچ کی عادت رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کریکٹر بنایا نا اللہ نے مکے میں، کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ اگر میں تم سے بولوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے فوج آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، کیا تم مانو گے؟ سب نے یہی کہا کہ ہم مانیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. روم کے بادشاہ نے یہ بات کہی، مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ وہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کا نام لے کے. آج ہمارے یہاں کریکٹر دیکھو کیا ہے، کہ ہم کسی بات کو، آپ دکان پہ چلے جاؤ، اگر 200 روپے کی چیز لو اور 10 روپے 20 روپے آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس سے کہ یار میں ابھی لا کر دے رہا ہوں، یا جو ہے نا اس کو وہ رکھو، میں صبح دے دوں گا یا شام میں دے دوں گا، ابھی نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے، ایکسپائر جو بھی ہے وہ نہیں مانے گا. کہے گا بھائی یا تو آپ چیز رکھ جائیں یا جب پیسے پورے لائیے گا تب لے لیے گا، ہم ادھار نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کو یقین نہیں ہے. اور لوگ کرتے بھی ہیں ایسا کہ 10 روپے وہاں سے بچا لیے، 2 چیزیں آگے سے لیں، 5-10 روپے وہاں سے، کرتے کرتے پورے دن میں اگر 2-4-5 جگہ سے چیزیں لیں، 100-150 روپے بچا لیے انہوں نے. یہ کر رہے ہیں لوگ. ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پہلے ہی لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں 99% کا جھوٹ کھل رہا ہوتا ہے سامنے. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، میں نے بتایا تھا نا خالص، یہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ لکھا جاتا ہے بیچتے ہوئے خالص شہد، 100% خالص شہد، 100% خالص دودھ، 100% خالص مسالے جات. پوری دنیا میں ایسا کہیں سسٹم نہیں ہے. بھائی یہ لفظ لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ چیزیں ہوتی ہی خالص ہیں، یہ ملاوٹ کہاں سے آ گئی؟ باہر یورپ میں چلے جاؤ، کہیں پہ بھی چلے جاؤ، لکھا ہوا ہوتا ہے ملک، بس ملک شاپ یا ہنی شاپ. وہاں نہیں لکھا ہوا ہوتا خالص پیور ہنی شاپ، یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ ہم دھوکہ اتنا دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. شیطان اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جھوٹے پر شیطان اترتے ہیں. اس آیت پہ غور کرو ذرا کہ جھوٹے شخص پر شیطان اترتے ہیں. ابھی میں صرف اسی پہ بات کروں گا، آگے نہیں چلوں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے. اگلی آیت بھی اس کے بعد تلاوت ہو گئی ہے، چلو اس کا بھی ترجمہ بتا دیتا ہوں. اور وہ لگاتے ہیں اپنے کان شیطانوں کی طرف اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں. یہ کاہنوں کی بات ہو رہی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ شیطان اترتا ہے، وہ جھوٹ موٹ ملا کے کچھ سچ کچھ جھوٹ بتاتا ہے. وہ کاہن جو ہے آگے کچھ سچ کچھ جھوٹ، پتہ لگتا ہے رشتہ داروں میں لڑائی کروا دی. کیا یہ جادو تیرے فلاں رشتہ دار نے کیا ہے، تیرے اوپر نظر فلاں رشتہ دار کی ہے، تیرے مال پر نظر اس کی ہے، تیرے کاروبار پہ اس نے کچھ کیا ہوا ہے. یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ رشتہ داریاں خراب کروا دیتا ہے، یہ شوہر بیوی کے تعلقات خراب کروا دیتا ہے، یہ اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے بدزن کر دیتا ہے. جھوٹ امیج گرا دیتا ہے لوگوں کا. کتنے ایسے لوگ دیکھو کہ ہائی پروفائل لوگ، لیکن جب پتہ چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کے امیج گر گئے، ان کے بزنس ٹھپ ہو گئے. یہ ایسی چیز ہے، کہنے کو تو ہے بہت چھوٹی چیز جھوٹ، اور بچے کی زبان پہ ہوتا ہے جھوٹ. فلاں سبق یاد کر لیا، ہاں ٹیچر نے کچھ کہا تو نہیں، ٹیوشن میں ٹیچر نے صحیح ٹیسٹ لے لیا تھا، پاس ہو گئے، ہاں پتہ چلا فیل ہوا ہوتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ کوئی بھی بات ہے انسان سچ بول دے.
پیرنٹس خوش ہو جائیں گے کہ یار اس نے سچ بولا, یہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا. مزہ تو وہیں پہ ہے کہ آدمی جہاں جھوٹ بول سکتا ہے اور وہاں سچ بولے. یہ ہے بات. جہاں پہ آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, وہاں پہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. لیکن بات وہ ہے کہ ایسی جگہ پہ وہ سچ بولے جہاں جھوٹ بول کے آرام سے. امام بخاری کا واقعہ بتایا تھا نا کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی جیبوں سے کچھ نہیں نکلا, ڈاکوؤں نے لوٹ لی تھی کشتی. پھر ڈاکوؤں نے سب سے پوچھا کسی کے پاس اور کچھ تو نہیں ہے؟ امام بخاری نے کہا میرے پاس ہے. انہوں نے کہا تمہاری تو پوری تلاشی لے لی. انہوں نے قمیض اٹھائی, اندر سے ان کی ماں نے ان کی قمیض کی جو وہ ہوتی ہے سلائی, اس میں کچھ پیسے سی کر دیے ہوئے تھے, انہوں نے کھول کے دے دیے ان کو. ڈاکو کہنے لگے یہ پیسہ تو تم بچا سکتے تھے. انہوں نے کہا میں بچا سکتا تھا لیکن جھوٹ بول کے مجھے کیا ملتا؟ لوگ کہتے کہ امام بخاری نے جھوٹ بولا ہے, میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے والا ہوں, مجھ پہ جھوٹ کی تہمت آ جاتی, مجھ پہ جھوٹ کا بہتان آتا. لوگ میری جمع کی ہوئی احادیث کو کیسے پڑھتے, کیسے یقین کرتے؟ آج دیکھ لو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا جس کو درجہ ملا ہے وہ صحیح بخاری ہے, اور سب نے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک عالم نے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام عالموں نے یہ بات تسلیم کری ہے, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اتنی مستند ترین احادیثیں لے کر آئے ہیں وہ, اور اتنی زیادہ انہوں نے چھان پٹک سے کام کیا حدیثوں کے معاملے میں, اور ان کی زندگی بھی دیکھ لو کیسی تھی. جھوٹ سے بچو. معاشرے کو ہمارے دیمک کی طرح کھا گیا ہے یہ جھوٹ. بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے. وہ دیکھو نا, ایک اس پہ وہ چلا تھا نا, کیا نام ہے, ایک جوک چلا تھا کچھ دن پہلے واٹس ایپ پہ, کہ ٹیچر نے, پرنسپل نے ٹیچر سے کہا کہ بھائی سب اسٹوڈنٹس کو کہہ دیے گا کل جو ہے وہ 50 روپیز لے کر آئیں, اور تصویریں بنوانی ہیں بچوں کی, نئے کارڈ بن رہے ہیں, ID کارڈ اسکول کے, تصویروں کے لیے 50 روپیز لے کر آئیں. ٹیچر نے سب اسٹوڈنٹ سے کہا 100 روپیز کا لے کر آئیے گا, ID کارڈ بن رہے ہیں اور تصویریں بنوانی ہیں. اسٹوڈنٹ نے گھر آ کر اپنی امی سے کہا کہ 150 روپیز ٹیچر نے منگائے ہیں, ID کارڈ بن رہے ہیں, نئی تصویریں آئیں گی, نئی تصویریں کھینچیں گی ہماری, اسکول میں ہی وہ پرنٹ ہوں گی, وہی لگ جائیں گی. ان کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ 200 روپیز چاہیے, کہ جو بچے کو چاہیے اسکول کے لیے, اور اس بندے نے آگے سے 500 روپے ادھار لے لیے دوست سے, یار مجھے 500 روپے دینا ذرا, بچوں کی تصویر کے لیے چاہیے مجھے 500 روپے. کیا ہمارا معاشرہ کس بیس پہ کھڑا ہوا ہے؟ پورا پلر ہی جو ہے نا کمزور ہے. یہ عام گھروں کے معاملات بتا رہا ہوں میں, خاص کر یہاں پر روک کے جھوٹ کے بارے میں نے بتایا کہ تمام معاشرے کی برائیاں جھوٹ ہے. تو جھوٹ سے بچنا ہے. صحابہ کرام, انبیاء کرام, سلف صالحین, محدثین, تم ان کی زندگیاں اٹھا کے پڑھو کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولا. لوگ کہہ نہیں سکتے تھے کوئی بھی بات فلاں نے کری ہے, وہ کہتے تھے اچھا امام احمد بن حنبل نے کہا ہے, 100% صحیح کہا ہوگا, وہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہمارے یہاں کون ایسا ہے کہ کس کی بات پہ یقین کرے کہ یار فلاں بندے نے کہا, اس کی گارنٹی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. سب کا معاشرے میں یہی حال ہے. تو بھائی یہ کہنے کو تو میں اس پہ بہت لمبا چوڑا درس دے سکتا ہوں جھوٹ پر اور اپنے معاشرے پہ, لیکن بتانے کا مقصد اتنا ہے, دیکھ لو کہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ جھوٹے گنہگار شخص پر اترتے ہیں شیاطین. وہ اس سے جھوٹ بلوا کے میاں بیوی کے تعلقات, اولاد اور ماں باپ کے تعلقات, بہن بھائیوں کے تعلقات, پڑوسیوں کے تعلقات, سب کا سب تہس نہس ہو چکا ہے. آج ہمارے یہاں نہ وہ رسپیکٹ ہے کسی کی, نہ وہ عزت ہے, نہ وہ اسٹیٹس ہے, نہ وہ معیار ہے. اسٹیٹس اور معیار صرف اس کا ہے جس کے پاس پیسہ آ گیا, جو سوک کرولا یا مرسیڈیز یا لینڈ کروزر پراڈو یا فارچونر سے اتر رہا ہے نا, بس اس کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب وہ اتر کے چلا جاتا ہے تو پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو, یہ سالہ ایسی شخص ہے. ہم لوگ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اور یاد رکھو, قوم جو ہے نا اس کی تربیت ہوتی ہے تب جا کے ایک قوم بنتی ہے. جاپان میں ایک پاکستانی نے کچھ عرصے پہلے ایک وہ کیا, اس نے اپنا نوٹوں سے بھرا ہوا پرس, جیسے یہاں کا صدر یا حیدری والا ایریا ہو ہے نا, جہاں فٹ پاتھ پہ ہر وقت لوگ چلتے رہتے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیڈیز جینٹس آ رہے جا رہے ہیں. وہاں مین مارکیٹ ایک ایریا تھی جاپان میں, ٹوکیو میں, مین مارکیٹ میں دکانیں ساری کھلی ہوئی تھی, شو رومز, اور سارے لوگ آ رہے جا رہے تھے.
اس نے 11 بجے 12 بجے دن کے دوپہر کے ٹائم پہ بھرا ہوا پرس نوٹوں سے، اتنا موٹا بھرا ہوا پرس وہاں پہ رکھ دیا، مین فٹ پاتھ پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اوپر اس کا فلیٹ تھا، اور 5 گھنٹے تک 6 گھنٹے تک اوپر جا کر اپنا ویڈیو کیمرہ لگا کے وہ دیکھتا رہا، لوگ آتے جاتے رہے، کسی نے بھی وہ پرس نہیں اٹھایا۔ 6-7 گھنٹے کے بعد وہ خود اترا اور اپنا پرس اٹھایا اور فلیٹ میں آ گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ آرٹیکل لکھا پورا کہ میں 5-6 گھنٹے تک یہ دیکھتا رہا کہ میرا نوٹوں سے بھرا ہوا پرس کوئی اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ یہاں اٹھانا تو دور کی چیز ہے، چھین ہی لیتے ہیں، اور چھین کے بھی مار دیتے ہیں دوسرے کو۔ موبائل کسی کا گرے، آدھے گھنٹے بعد کال کرو، سم بن جا رہی ہوتی ہے، موبائل بن جا رہا ہوتا ہے، اور ویسے جو چھیننے والے ہیں وہ مار دیتے ہیں۔ یہ ہے نیشن۔ یہ بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنا لی جو دین نے ہمیں سکھائی تھی، ہمارے لیے اتری تھی آسمان سے۔ یہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے اتارا ہے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا، کافر اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس چیز پہ وہ عمل کرتے جا رہے ہیں قرآن کی، وہاں وہ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید پر نہیں آ رہے، آخرت برباد ہے ان کی۔ خود سوچو، قرآن توحید کا ذکر کرتا ہے نا سب سے زیادہ، توحید پر نہیں آ رہے، آخرت تو برباد ہے۔ لیکن قرآن اور باقی جتنی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، تعلقات، پڑوسی، فلاں، ملاوٹ، جھوٹ، سچ، یہ وہ، میاں بیوی، اولاد، تربیت، ٹریننگ، وہ سب پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان کی اچھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لی چیزیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔